السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز کے اسٹوڈیوز میں ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام ہے منل خان اور اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ کے سامنے ہر ہفتے کو حاضر ہوتے ہیں. آپ کا تعارف کراتی چلو، مس شمائلہ ہے ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، عمر صاحب ہے ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے غلط عقائد یا غلط نظریات جو ہم رکھتے ہیں رشتوں کے بارے میں. جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں اصل میں ان کو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے گرو کرنے میں، آگے بڑھنے میں، ایک بہتر انسان بننے میں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے نظریات، ہمارے بیہیویئرس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے پیاروں کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اگلے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اور رشتوں میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم نہ ہی خود گرو کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم دوسرے کو گرو کرنے دیتے ہیں. اس بارے میں مس شمائلہ آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گی پلیز کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم گرو نہیں کر پا رہے ہوتے رشتوں میں؟ یہ جیسے آپ نے ٹاپک بتایا نا کہ نظریات ہماری کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ عقائد تعلقات میں جو کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے، ایون ریلیجن بیک گراؤنڈ سے کچھ ایسے نظریات ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو اپنی طرف سے یا اپنی نیت سے ہم تعلق کو مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ غلط طریقے سے پریکٹس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات مضبوط ہونے کی بجائے، ان میں اسٹرینتھ آنے کی بجائے ان کے اندر ویکنیس آنا شروع ہو جاتی ہے، رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوڑنے کی آپشنز خاص کر کے وائف ہسبینڈ کے ریلیشن میں ذرا زیادہ اب آپ کو فریکوینٹلی نظر آنا شروع ہو رہی ہے. سو اس کے پیچھے وی آر ٹرائنگ کہ کچھ ایسی نظریات کی بات ہم کریں جس میں کہ نیت بڑی سچی ہوتی ہے تعلق کو مضبوط کرنے میں، لیکن ایسے طریقہ کار یوز پھر کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تعلق گرو نہیں کرتا ہے، یعنی آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ اس میں گھٹن سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چاہے والدین کا اور بچوں کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، ایون دوستوں کا بھی، ایون ورک پلیس پر بھی. یعنی کچھ ایسا ہمارا دیکھنے کا انداز یا ڈیل کرنے کا انداز ہو جاتا ہے جو ہم اپنے نظریے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بٹ انفیکٹ وہ ہیلدی نہیں ہوتا. سو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم آج بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا نظریات ہیں جو کہ تعلقات کو اصل میں کمزور کرتے ہیں، بٹ ہم ایک اس نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ مضبوط کر رہے ہیں. عمر صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو جیسے مس شمائلہ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ اب تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جس طرح مس شمائلہ نے بات کی ہے اور انہوں نے سٹارٹ اس بات سے کیا تھا کہ ہم اچھی انٹینشن سے کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ ایک کنٹرولنگ وے میں آگے شو ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ، اگر ہم پیرنٹنگ کی بات کریں تو کچھ پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں جو کہ ریسرچرز نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں. ایک اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے، ایک اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے، ایک اوورلی انڈلجڈ پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے، اور ایک نیگلیکٹ پیرنٹنگ سٹائل جس میں بچہ بالکل نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہے اس میں بیسیکلی آپ بچے کے اوپر ایک کنٹرولنگ وے میں اس کے ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا. اس کا گھر سے باہر جانا یا وہ گھر میں ہے تو کیا کر رہا ہے، وہ کون سے کپڑے پہن رہا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا سونا، سب چیزیں وہ آپ کنٹرول بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی آپ کی یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیئر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو پیمپر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بٹ ہماری باڈی اس طرح ڈیزائن ہے، ہمارا برین اس طرح ڈیزائن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو جب خود انڈیپینڈنٹلی نہیں کوئی کام کریں گے تو ہم سیکھ نہیں سکیں گے چیزوں کے ساتھ. اچھا. ٹھیک ہے. یہ ایک اس کا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک اسپیکٹ ہے. اسی طرح اسی طرح سبلنگس کے اندر بھی ہمیں یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ کے جو ایلڈر سبلنگس ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ ایگزیکٹلی سیم رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ورک پلیس میں اگر آپ یہ بات دیکھ لیں تو جو آپ کے باس ہیں اگر وہ جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو گرو نہیں کرنے دیں گے، ایک ایسا ریلیشن شپ رکھیں گے جس میں وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہے، تو ایگزیکٹلی سیم قسم کی مینیفیسٹیشنز آپ کے سامنے نظر آ سکتی ہیں. اس میں آئی تھنک وہ جو کیئر گیونگ اور کیئر ٹیکنگ آئی تھنک دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مجھے ہمارا دو کیا ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ کیئر گیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی لائف میں ایسی کیئر ایز اے کیئر ٹیکر یا پرووائڈر، جیسے پیرنٹس ہیں، جیسے ٹیچرز ہو سکتے ہیں،
پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے, یعنی آپ اس کو ڈپینڈنٹ نہیں کر رہے. کیئر ٹیکنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے 100% ذمہ داری اگلے بندے کی لے لی ہے. یعنی کھانے پینے کی تو چلے سمجھ آتی ہے, یہ کیئر گیونگ میں بھی آ سکتا ہے. میں پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں یا وائف کے پوائنٹ آف ویو سے. اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ موڈ مزاج کی بھی ذمہ داری لے لیں کہ اس کا موڈ خراب ہے تو میں دیکھیں ہمارے ہاں یہ اٹس ویری کامن کہ گھر میں جس کا کوئی موڈ کا اپ اینڈ ڈاؤن ایشو ہو, چاہے وہ کوئی بھائی ہو چاہے وہ فادر ہو, تو سب اس کے لحاظ سے ہی چلتے ہیں. ناؤ دس از کنٹرولنگ کہ دے آر ٹرائنگ, یعنی ان کے نزدیک سب جو باقی بہن بھائی ہیں, اگر بڑے بھائی کا موڈ ذرا زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے یا بہن کا یا فادر کا, تو باقی سارے گھر والے اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ جی اچھا ان کے سامنے یہ بات نہ کی جائے, ان کو نہ کی جائے, کہ ایز اف کہ ان کا موڈ باقی سب کے ہاتھوں میں اور وہ ذمہ داری میں. کیئر ٹیکنگ اپنا خیال بھول کر اور اگلے کا خیال رکھنا, یعنی اپنا خیال نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے. وہ ماں ایک اچھی ماں نہیں ہو سکتی جو راتوں کی نیند بھر بات کرے, وہ وائف ایک اچھی وائف نہیں ہو سکتی جو ہسبینڈ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے کنٹرول میں ہو. کنٹرول سے مراد میری ہے اس کی ذمہ داری ہو, کھانا, آفس کے لیے جو نیسیسری چیزیں ہیں اس کی بلانگنگز, ساکس, شوز, موبائل, کیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہوں آپ کو. سو ایک اچھی وائف وہ ہے, اور آپ دیکھیں پورٹری بھی ایسے کیا جاتا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں, جو ہمارے ڈراماز ہیں وہاں پر اچھی وائف وہ ہے, اچھی مدر وہ ہے جو ڈھیروں قربانیاں دے گی, وہ خود سیکریفائی کرے گی, اور وہ ایک اچھی رشتے کا سائن ہے. بٹ اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھیں تو ایک بندہ جب اپنی ضرورت سے زیادہ, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اگلے بندے کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پہلی بات وہ اپنا خیال نہیں رکھے گا, وہ خود کو نیگلیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہوگا, وہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کر رہا ہے, وہ ان چیزوں کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے, جیسے اپنے لوڈ ون کے موڈ مزاج کی ذمہ داری. اس کو یہ پسند ہے, پتہ نہیں آج اس کا موڈ یہ کھانے کا ہے تو 2-3 ڈشز بنوا دی جائیں یا بنا دی جائیں. اس کو یہ پہننے کو پسند ہے تو ہمیں پھر یہ کرنا چاہیے. یعنی یہ اتنا حساب کتاب ہر وقت تعلق میں رہتا ہے کہ وہ جو ٹرو آپ سمجھ لیں کہ خوبصورتی ہر تعلق کی ہے, پریزنس جو ہر تعلق کی ہے, وہ تو پھر نہ ہونے کے برابر. اس میں پھر آئی تھنک یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو بھی بندہ ہے جو وہ فیئر سے آپریٹ کر رہا ہے نا, کہ اچھا یہ نہ ہو اس کا موڈ خراب ہو جائے, یہ نہ ہو اس کی مطلب یو نو اس کو یہ چیز پسند آتی ہے یا نہیں آتی. بٹ دین ڈز دیٹ مین کہ ہمیں پھر ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہم ہیں؟ فار انسٹنس کسی کے ہسبینڈ کو کچھ چیزیں پسند ہیں تو اس کو بالکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کے پیرنٹس کو یہ چیزیں نہیں پسند یا یہ پسند ہے, یا یو نو اس طرح کی کوئی چیز, تو ہمیں بالکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایسی بات نہیں میں کہہ رہی, جیسے آپ نے خود ہی کہا نا کہ فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں, فیئر سے نہیں لو سے آپریٹ کرنا چاہیے. سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ میں لو سے آپریٹ کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ کو پسند ہے کہ وائف ایسے کرے, اور ایک وائف کو پسند ہے کہ ہسبینڈ ایسے کرے, یا پیرنٹس بچوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. سو خوف سے نہیں, اگر اس کو محبت سے وہ چینج اپنی زندگی میں لے کر آتی ہے فار دا سیک آف کہ اچھا میرے ہسبینڈ کو اچھا لگ رہا ہے اور آئی کین ڈو دیٹ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسی کو بانڈ کہتے ہیں. لیکن اگر اسی پہ ہی تعلق کو ایٹ سٹیک لے آیا جائے فیئر سے کہ اچھا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر شادی ختم ہے, یا پھر یہ کہیں اور چلا جائے گا یا چھوڑ دے گا, یا کوئی بھی چیز, کہ یہ جو فیئر ہے نا, اور ہم نے یہاں پر اپنی پریکٹس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بیکاز آپ بھی فیملیز کو ڈیل کرتی ہیں, عمر صاحب بھی, آپ نے دیکھا ہوگا جتنا سیکریفائی کوئی کرتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کی نظر میں ٹیکن فار گرانٹیڈ پرسیو کیا, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کچھ بھی کر لوں اس نے ادھر ہی رہنا ہے, تو وہ obviously ٹیکن فار گرانٹیڈ. اس میں عمر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک فار انسٹنس یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں ہی ایسے کر رہی ہوتی ہیں ایک شادی میں, کہ وہ کہتی ہے بس ایگزیکٹلی اپنے میاں کی اکارڈنگلی وہ ہو جائے, اور سوسائٹی نے بھی بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے کہ اس کے غم میں غمگین ہونا, وہ خوش ہے تو آپ کو بھی خوش ہونا. تو اس میں اس جو بندہ ہے اس کی خود کی پرسنالٹی کا کیا بنتا؟ اچھا بیسیکلی اس میں 2 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. پہلے جو آپ نے کنٹرولنگ کی بات کی تھی جب ہم نے ٹاپک انٹروڈیوس کرایا تھا, تو خاوند کی سائڈ سے
کہیں نہ کہیں وہ پوزیسونیس سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ پوزیسو ہو رہا ہوتا ہے. دوسری طرف جو اسپاؤز ہے, جو بیوی ہے, اس کی سائڈ سے وہ کو ڈیپینڈنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسٹرکٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح ہی ہو. تو بیوی نے ود ٹائم یہ سمجھ لیا ہوتا ہے اور اس چیز کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے کہ اگر وہ خوش ہوگا اور وہ جس طرح چاہ رہا ہے, اگر اسی طرح سب کچھ چلے گا تب میں خوش ہوں, یا تب میرا ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل آئیڈیل چل رہا ہے. اس میں اگر ہم اس پہ اگر ہم ورک کریں اور اس کے ہم سولوشن کی طرف اگر دیکھیں تو ریلیشن شپ کوئی بھی ہو اس میں دونوں پارٹیز کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بندہ ہم روگی ہو رہا ہوتا ہے, کو ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک بندہ کہیں نہ کہیں کنٹرولنگ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کا جانتے ہوئے بھی مینیپولیٹو وے میں استعمال بھی آگے چل کے کر سکتا ہے. اچھا, ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے جس کے ساتھ ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ واٹ اف آئی ایم دا پرسن ہو ٹرائز ٹو کنٹرول ادر پیپل, واٹ اف میں ہوں ایسی جو لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, یا ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے یہ چیز؟ آپ کے تعلق کے کانسیکوینسز بتا دیتے ہیں. یعنی آپ سے اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ, تو یہ جو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کنٹرول ہو رہا ہو یا کر رہا ہو, کوئی بھی تعلق ہے نا, ادھر اگر میں کنٹرول کر رہی ہوں اپنے تعلق کو تو وہ بھی, اور اگر کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے تب بھی کانسیکوینسز سیم ہی ہیں. یعنی وہ فیئر ہوگا, وہ ریگریٹ ہوگا, وہ کچھ اور ہوگا, وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی ریلیشن شپ کی. یہ ہم اپنے کلچر سے سیکھتے ہیں. ہماری اپ برنگنگ انفارچونیٹلی ایسی ہوتی ہے کہ فیمیلز کو سکھایا جاتا ہے گھروں میں کہ دے ہیونٹ اینی, مطلب ایسا کوئی ایسی کیمپین نہیں ہے, میں کوئی ایسی وومن امپاورمنٹ کے والے سے بات نہیں کر رہی, لیکن یہ ایک رول ان کو سکھا دیا جاتا ہے سبمسیونیس کا. یعنی آپ نے ماننے والا بننا ہے. آپ دیکھیں بچوں کی ٹریننگ میں بھی پیرنٹس, اب تو خیر ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اب لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ آن دی ادر ہینڈ میلز کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے آرڈر دینے والا روپ کیسے ڈالنا. بالکل صحیح کہہ رہے کہ یہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کلچرلی اور ٹریننگ وائز بھی یہ تھوڑا سا رول ڈیفائن ہوتا ہے, جو کہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ تعلق کو, جیسے بھی عمر صاحب کہہ رہے تھے, دونوں سائڈ ہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دیں. لیکن نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ بات تو ہم نظریات کی کر رہے ہیں کہ اگر نظریہ یہ ہے کہ مجھ سے میرا ہسبینڈ یا مجھ سے میری وائف یا مجھ سے میرے پیرنٹس یا میرے بچے خوش رہیں, تو یہ رائٹ پرسیپشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وجہ بن جائیں, مطلب میں ریسورس بن جاؤں اپنی فیملی کی خوشی کا, کہ میں اس نظریے سے آپریٹ کروں کہ اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ میری فیملی کا ہر ممبر خوش ہونا چاہیے. بیکاز ہر بندہ الگ لائکس ڈس لائکس, ایک کریکٹرسٹکس اس کے ڈفرینٹ ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جس سے وہ خوش ہوگا اور اس سے وہ خوش ہو. اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے اس کے پاس, اور کس چیز کا پرابلم ہے اس کو, تو یہ خوش ہو کے نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں شاید اس کی ڈیمانڈ نہ ہو. سو تعلقات کو جو مضبوط بنانے کا نظریہ یہ ہے, ویل نمبر 1 کہ آپ اگلے کے ڈفرینسز کو, ان کی اوپینین کو, ان کے ڈس ایگریمنٹس کو بھی ایکسیپٹنس دیں. ایکسیپٹنس کا مطلب یعنی آپ رائے آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی رائے سے ایگری نہیں کر رہے ہیں تو پھر تعلق ہی خراب ہو جائے. سو اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. پہلا نظریہ جس پہ ہم چاہیں گے کہ اس لینس سے دیکھیں کہ اگر میری بات سے کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے, چاہے وہ میرا کوئی بھائی ہے, بہن ہے, وائف ہے, ہسبینڈ ہے, بچے ہیں, دوست ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے ساتھ تعلق ہی اب ایٹ اسٹیک آ گیا. وہ ایک الگ انڈیویژول ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سو اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بنانا, اس نظریے کو ہم ریلیشن شپ میں جب لے کے چلتے ہیں تو اسٹرینتھ ہوتی ہے, بیکاز وہ بانڈ ڈفرینٹ ہے. وہ رائے کے اکارڈنگلی وہ بانڈ ڈیسائیڈ نہیں ہونا. اگر ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کی بات کو نہیں مانتی ہے, ڈزنٹ مین دیٹ کہ اب ان کا رشتہ ایٹ اسٹیک آ گیا ہوگا. بٹ یوزلی
جیسے آپ نے کہا انفارچونیٹلی ہم نے ایسے ہی سیکھا ہوا ہے کہ ایٹ اسٹیک ہے، تم نے میری بات نہیں مانی تو تم اچھی بیوی نہیں ہو. بچے اگر ابو ابو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نہیں بنے تو یہ اچھے بچے نہیں تھے، میں نے سب کچھ دیا، یہ میرا ایک خواب نہیں پورا کر سکتے تھے. عمر صاحب فلیکسیبلٹی کا اس میں کیا تعلق ہے رشتوں میں؟ جب ہم نے کہا کہ جو کنٹرولنگ ہے یا ہم اگر کنٹرولنگ کریں اس میں فلیکسیبلٹی یا ریجیڈیٹی کا کیا تعلق ہوگا؟ اچھا، سب سے جو مین بیچ میں پوائنٹ ہے وہ ہے ہی فلیکسیبلٹی کا. جس طرح میں شمائلہ نے ریلیشن شپ کو ایک اسموتھلی چلانے کا ایک طریقہ بتایا بڑا کوئکلی، کہ ہم کس طرح دونوں پارٹیز مل کے کام کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایک دونوں کے نظریات کو، ڈفرینس آف اوپینین کو ہم اوپنلی امبریس کر سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا ایک چیز کو لے کے ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے، وی کین ورک تھنگز آؤٹ انسٹیڈ کہ ہم آرگیومنٹس میں جائیں. ہم ڈسکشن میں جاتے ہیں کہ ڈسکشن جس طرح کہتے ہیں کہ سلوشنز نکالتا ہے، آرگیومنٹس سے ہمیشہ لڑائیاں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فلیکسیبلٹی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس میں اگلے کو کتنی اسپیس دیتے ہیں، اور جو آپ کے ریلیشن شپس کے اندر اتار چڑھاؤ ہیں ان کو آپ کتنی ایک اوپننس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں اٹس پارٹ آف دی لائف، اور دوسرے بندے کو بھی اس کی یونیکنیس کو جو ہے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جس انسان نے خود کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا، اس کے اندر خود کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ کرنے کے لیے دوسرے بندے کے لیے بھی کنٹرولنگ شاید ہو جاتا ہے. بالکل، یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو کہ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، میں بھی، کہ وہ کوئی شارٹ کمنگز ہمارے اندر ہوتی ہیں جو پھر ہم فلفل کرنا چاہتے ہیں ود آور اسٹرانگ ریلیشنز. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کنفیوز کریں، مقصد یہ ہے کہ تعلقات میں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اگلے بندے کی کوئی امید ہی نہ رکھیں. پیرنٹس بالکل اپنے بچوں سے امیدیں رکھیں، لیکن صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم ایک تل سا جاتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں obsessed ہو جانا کسی چیز کے ساتھ، کہ اچھا پیچھے پڑ جانا، یعنی رشتہ ایٹ اسٹیک آ جانا. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر یہ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو یہ میرا خواب پورا نہیں کر سکا تو یہ اچھا بیٹا نہیں ہے. نہیں، بیٹا تو وہ اس خواہش سے پہلے بھی آپ کے تھے، اولاد تو اس خواہش سے پہلے بھی آپ کی اولاد تھی. اس ٹرو ایسنس کو ہمیشہ جگائے رکھنا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے. ایکسیپٹنس ایک اور نظریہ جس پہ ہم یہ اختلاف رائے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ ایک فیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ یونیک ہوتا ہے، ہر بندہ کا اپنا ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، تو اس کی انڈیویجویلٹی کو رسپیکٹ انفیکٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، سو اگر آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتی ہیں اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو آپ ایک الگ انڈیویجول ہیں، یو مے ہیو دس. اگر میں کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوں تو میں کہوں گی کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ شی از ناٹ اے گڈ ون. سو اگر میں گریسفلی اس بات کو ایکسیپٹ کر لوں کہ اچھا یہ اپنی ایک الگ انڈیویجویلٹی رکھتی ہیں، اپنی اوپینین ہے، اپنے نظریات ہیں، اینڈ دین یو کین کمفرٹیبلی اینڈ پولائٹلی پریزنٹ یور اوپینین. یہ بھی دوسرا رخ ہے اس کا کہ اگر میں ایک بندے کی رسپیکٹ کر رہی ہوں اس کی اوپینین کی، اگر وہ نہیں بھی میری رائے سے اتفاق کرتا پھر بھی میرے لیے وہ بہت محترم ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بھی اپنی اوپینین کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. اچھا، اس میں تو یہ نا کہ مسٹر شمائلہ کہ اگر فار انسٹنس میں اور آپ بات کرتے ہیں سو ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم کنٹرولنگ ہیں اور ہم اس چیز کو ماننا بھی نہیں چاہتے. تو ایک انسان کوئی کسی بھی ریلیشن شپ میں، سبلنگز ہو گئے، پیرنٹ یا بچوں کا ریلیشن شپ ہے، تو مجھے اگر فار انسٹنس ایسے لگ رہا ہے کہ دی ادر پرسن از ٹرائنگ ٹو کنٹرول می، یا وہ بندہ مجھے چاہ رہا ہے کہ یہ اس فریم میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں اس بندے کے ساتھ؟ یا مطلب کیونکہ وہ بندہ اسپیس نہیں دیتا نا، پھر وہ کہتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یا جو بھی. کچھ وائفس بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈس کو کہتی ہیں کہ ایسے نہیں، تو اس بندے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں، بات وہی آ گئی کہ پہلے آپ کا تعلق ایسا مضبوط اگر نہیں ہے تو بنائیں اس کو. آپ ان کے ساتھ ایک ایسا کارڈیل سا ریلیشن اور انٹریکشن بنائیں کہ جس میں آپ کی بات چیت کرنے کی آسانیاں پیدا آپ کے لیے ہو جائیں، کہ آپ آسانی سے ایک بات چیت کا تعلق مضبوط سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر دیں ان کو ٹارگٹ کیے بغیر. یعنی جو آپ نے اگزامپل دی کہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے تعلق میں کوئی somebody is controlling me، تو اگر آپ کا بات چیت بہت کمفرٹیبل ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو کمفرٹیبل بنا دیں. اچھا، وہ کیسے؟
اگلے کو رسپیکٹ دے کر, اگلے کو سن کر ہم اگلے کی کو رسپیکٹ جب دیتے ہیں تو وہ کمفرٹ ہی فیل کرتا ہے. سو پھر آپ رسپیکٹ فلی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے, آئی ایم فیلنگ دیٹ وداؤٹ ہیونگ دس ٹارگیٹ کہ اگلے بندے کو مجھے ایسی کی تیسی کر دینی ہے کہ تم یہ مجھے کنٹرول کر رہے ہو. بندے کو ٹارگیٹ نہیں کرنا, اس کی وہ ایک اسپیسیفک چیز کو کہ آپ یہ فیلنگز کو بتا دیتے ہیں کہ میں اس کو کہتے ہیں ٹینٹیٹیو بات کرنا, کہ میں یہ فیل کرتی ہوں اس بیہیویئر سے, بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے. الفاظ کا چناؤ ہے نا کہ آپ اس طرح سے کہیں کہ اگلا ڈسکمفرٹ فیل نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا تعلق اس طرح کی کنٹرولنگ, خاص کر کے جو ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر کنٹرولنگ کی بجائے نا انفلوئنس کرنا سیکھ جائیں. اب انفلوئنس کیسے کرتے ہیں؟ جیسے میں نے چھوٹی سی بات پہلے کی کہ سن کر ہم انفلوئنس کرتے ہیں, اگلے کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھنا اگلے کو انفلوئنس کرنا ہے. اپنے ایکشن سے ہم اگلے کو انفلوئنس کرتے ہیں. جب میں کسی کو انکنڈیشنل ریگارڈ اپنے تعلق کو دوں تو یہ ایک انفلوئنشل بات ہوگی کہ میں ایک بندے کو بجائے کنٹرول کرنے کے, اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے سے چاہتا ہے کہ وہ سرٹن فیلڈ میں آئیں یا اپنے کریئر کو اسٹرانگ کرے, جو کہ اتنی کوئی خراب بات تو نہیں ہے, آف کورس نہیں ہے. سو اگر میں اس پہ کنٹرولنگ نہ کروں کہ اچھا جی تم یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بند ہے, اور پھر یہاں بیجا لاڈ پیار کر کے, یہ بھی کنٹرولنگ کا وے ہوتا ہے. کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہیں وہ والی گاڑی بھی لے کے دوں گا, تمہیں یہ بھی کر کے دوں گا. اچھا, ان کے نزدیک میں یہ کرنے سے تعلق ان کے ہاتھ میں ہے. اگین کنٹرولنگ کا یہ پیٹرن بھی ہوتا ہے کہ آپ بیجا نوازشیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انفلوئنس کر دیں, آپ اپنی رائے بتا دیں اگلے بندے کو, آپ ان کو رسپیکٹ دیں, ان کی رائے کی رسپیکٹ دیں, پھر آپ ایک اچھے تعلق میں اپنی بھی خواہش کا اظہار کر دیں, اور پھر ہم تلیں نہ, پھر یعنی ہم obsessed نہ اس بات پر ہوں, ہم انفلوئنس کرتے رہیں, اپنا فیڈ بیک, اپنی بات چیت, اپنی نیگوسیشن جاری رکھیں. مطلب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک ہی کرنا ہے, ہم اس کو فیڈ بیک دیں گے کہ یار مطلب آپ یہ چیز کرو تو زیادہ بہتر ہوگا, اور پھر کوئی ایسا وے آؤٹ نکالے جس میں دونوں کا ہی ون ہو. یہ وہ مضبوط نظریات ہیں کہ مجھے اکیلے کو نہیں جیتنا ہے, مجھے اگلے کی انڈیویجویلٹی اور اس کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کر کے ہم دونوں کو جیتنا ہے. سو یہ ایسے نظریات جو ون ون کہلاتے ہیں, جو کہ نیگوسیشن کے پرنسپلز ہیں کہ لوز ون نہیں, ون لوز نہیں, ون ون اپروچ ہونی چاہیے. میں بھی اور اگلا بھی اس تعلق میں کوئی ہارے نہ, بہتری کی طرف ہی جائیں. یہ بھی ایک عمر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ فار انسٹنس آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ڈومینیٹ کرتی ہوں اگلوں کو, کنٹرول کرتی ہوں, اور مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو مجھے پتہ کس طرح چلے گا. تو میرے خیال سے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی ان چیزوں کو پہلے کرنا سیکھیں. اگلوں سے فیڈ بیک لیں, یا اگلے اگر آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ اوپن رہیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں, ڈینائل میں نہ رہیں کہ نہیں میں تو بالکل بھی کنٹرولنگ نہیں ہوں, یا نہیں میں بالکل بھی, میرا موڈ اس کے موڈ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا, یہ ویسے لوگ کہتے ہیں, ایسا اصل میں نہیں ہے. پہلے اوپن ہو کے ایکسیپٹ کریں چیزوں کو. اس کے بعد اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, جس طرح مشمائلہ نے بڑی اچھی طرح بات بتائی کہ کمیونیکیشن کے اوپر اپنا کام کریں, اسرٹیو کمیونیکیشن رکھیں, بیلنس بات کریں, ڈسکشن زیادہ کریں سوائے لڑائی جھگڑے کرنے کے, آرگومنٹس کرنے کے. اور اس کے بعد دونوں, کیونکہ ون ون کی جس طرح بات کی تھی, تو کوئی بھی ریلیشن شپ دو لوگوں سے مل کے بنتا ہے, انڈیویجول کو ہم کسی ریلیشن شپ میں نہیں کہتے. تو اگر آپ کا جو سگنیفیکنٹ ادر ہے, فار انسٹنس اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, اگر اس کی بھی کسی چیز میں جیت ہو رہی ہے تو کیونکہ آپ دونوں ایک ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ اس کو اپنی جیت بھی سمجھیں. یہ بھی ایک سوچنے کا نظریہ ہے اس چیز کو. اگر ہم عمر صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہم رشتوں میں جو ہے نا جیتنا چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. اب یہ پیرنٹس یا بچوں کا ہو یا یہ سبلنگس کا ہو کہ مجھے زیادہ پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ, یا میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو, یہ جو آپ نے بات کی نا ون لوز لوز ون کی, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک بتانا چاہتے ہیں اور ہم اپر ہینڈ دینا چاہتے ہیں. اس میں ہسبینڈ وائف ہو
یا اس میں یو ویری رائٹ کہ سبلنگز ہو یا پیرنٹس ہو یا ایون باس یا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہو اس کو چیز زیادہ اچھے سے پتہ ہو, مطلب اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بٹ دین ہم اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اپنے باپ کو بتاؤ گے کہ یہ کیسے کرنا, تم چھوٹے ہو چپ کرو. آئی تھنک یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں رشتوں کو کمپٹیشن نہیں بنانا, ہمیں اکٹھے چلنا ہے اس چیز میں. دیکھیے اس میں بات وہی آ جاتی ہے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی ہیں, لیکن اگر اگلا بندہ ایک پوائنٹ آف ویو کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنے نظریے کے مطابق تو وہ رائٹ ہے اور آپ اپنے نظریے کے مطابق رائٹ ہے. اگر اس سمپل سے فینومینا کو ہم سمجھ جائیں نا کہ ہر بندہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا ہے تو اپنے حساب کتاب سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوتا ہے, اور گن پوائنٹ سے یا زبردستی تو ہم کسی سے بات منوا نہیں سکتے ہیں. ہم ان کی رائے کو رسپیکٹ دے کر اپنی رائے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور پھر obsessed ہوئے بغیر فیڈ بیک کے ذریعے, نیگوسیشن کے ذریعے, ون ون پرنسپل کے ذریعے سولوشن کی طرف لے کر آتے ہیں. ایک اور جو میں پرسیپشن کی بات آپ سے کری تھی, ایک تو ہم نے بات کی اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بنایا جائے, رشتوں میں ایکسیپٹنس لائی جائے, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بات کی کہ ہمیشہ ون ون کا نظریہ تعلق میں ہونا چاہیے. ایک چیز اور یاد رہے کہ تعلق کا اوریجنل جو اورینٹیشن ہے نا, اس کو ہمیشہ فیڈ کرنا چاہیے. اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے. میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے والدین اور بچوں کا ایک تعلق ہے ان ڈیزائرز کے بیونڈ, ٹھیک ہے, جس تعلق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تعلق دیا کہ والدین ہیں اور بچے ہیں. اب بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں سے شادی کرے, فلاں سے نہ کرے, یہ بات مانے, وہ بات مانے, وہ تو اس کے پیدا ہونے کے بعد کی ساری لسٹ ہے. جب وہ پیدا ہوا تھا تو والدین اس کو ایسے ہی انکنڈیشنل محبت کرتے تھے, ٹھیک ہے. اگر وہ رو بھی رہا ہے, تنگ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی ان کا بچہ ہے. اگر وہ کوئی انکمفرٹیبل ان کو کر رہا ہے تو پھر بھی وہ ان کو محبت سے. سو وہ جو بانڈ ہے, وہ جو ایک نیچرل رشتہ ہے, اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا, اس کی ایسنس کو ختم نہیں ہونے دینا. اسی طرح سے وائف ہسبینڈ کے تعلق کو بھی, اسی طرح سبلنگز میں ایوری تھنگ. یعنی یہ جو کنڈیشنز ہم لگاتے ہیں نا, یہ تعلقات میں نہ ہو. پہلے اس تعلق کو زیادہ پانی دیا جائے, اس کو زیادہ فیڈ کیا جائے, جو کہ وجہ بنا ان سب چیزوں کی. سو آپ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ کا اختلاف رائے بہت بڑا ہے, آپ مشرق کی بات کرتے ہیں, آپ کا سگنیفیکنٹ مغرب کی بات کرتے ہیں, لیکن اس ساری بات کے باوجود ایک ٹرو ایک لو اور ایک تعلق, ایک بانڈ ہے جس نے آپ کو جوڑے رکھا ہے, جس پہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہے نا. لیکن ہم انکنڈیشنل لو کو ہی کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل لو کا مطلب ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے میرے پہ ٹرسٹ کرو, جو میں کہتی ہوں یا جو میں کہتا ہوں وہی کرنا ہے. بٹ آئی تھنک وہ انکنڈیشنل لو نہیں ہے. اسی کو میں وہی بتا رہی ہوں کہ یہ انکنڈیشنل لو جو ہے یہ ایک ہمارے رشتے کی بانڈ کو مضبوط کرتا ہے. کوئی کنڈیشن لگائے بغیر رسپیکٹ اور ریگارڈ اور لو جو ہے وہ تعلقات کا سمجھ لے ریکوائرمنٹ ہے, پرنسپل ہے. سو اگر ہم اس کو لے کر اپنی زندگی میں آتے ہیں, اپنے تعلقات میں, کہ مجھے انکنڈیشنل ریگارڈ سے آپریٹ کرنا ہے, وہ رشتہ جس کی اورینٹیشن ہے میرے ساتھ, اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا, اور اس کو امپروو کرنا ہے, اس کو فیڈ کرنا ہے. میری ذمہ داری اس تعلق کو مضبوط بنانے میں ایز اے بہن, ایز اے بھائی, مدر, وائف, فادر, جو بھی ہے, میں اس کو ضرور انفورس کروں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اختلاف رائے کو پریزنٹ کرنے کی اسکلز بھی میرے پاس ہونی چاہیے. یعنی ایسی مجھے کمیونیکیشن بھی آنی چاہیے کہ جہاں پر میں انکمفرٹیبل ہوں, جہاں پر میرا ڈس ایگریمنٹ ہے, تو میں تعلق کو خراب ہوئے بغیر اس کو پریزنٹ بھی کر سکوں. عمر صاحب آپ کو فیڈ بیک دیں گے؟ جی, جس طرح میں شمالیہ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کر دیا ہے. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم یہ اسکل سیکھیں کہ ہم نے اپنے اختلاف رائے کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, وہی ہمیں یہ اسکل بھی لازمی سیکھنا چاہیے کہ اگلے کے اختلاف رائے کو ہم نے کس طرح ریسیو کرنا ہے. ویری رائٹ. اور اس کو ہم نے کس طرح اوپنلی اس کی بات کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ ہاں اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے, لیٹس ورک آن تھنگس. ٹھیک ہے, کلیکٹیو اپروچ اس میں رکھیں. دا کی از ٹو بی
مل کے کام کرنا کی ہے. اوپن رہیں, کنٹرولنگ یا پوزیسونیس سے کبھی کسی کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ ایک ایکسٹریم پہ بات چلی جاتی ہے. رشتے کی ہم بات کر رہے تھے تو اسٹیک جو جب آپ کی ہائی ہوتی ہے تو اینڈ پہ جس رشتے کی ہم اوریجنل ایسنس کی بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ہر قسم کے ڈفرینسز میں اس جو اوریجنل اس کا ایسنس ہے ہم اس کو کبھی نہ چھوڑیں. آپ نوٹ کرتی ہوں کہ وہی رشتہ ایک سٹیک پہ آ جاتا ہے کہ اب وہ رشتہ ہی نہیں رہنا, اگر ایسا نہیں ہے تو ویسا نہیں ہے, اور پرابلی وہ رشتہ اتنا ویک ہوتا ہے وہ شاید ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ساتھ رہنے سے. obviously کوئی رشتہ, ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ نا ایک شو میں بہت خوبصورت ورڈ بولا تھا کہ اکثر وائف ہسبینڈ کا رشتہ نا رشتہ نہیں ہوتا, وہ رشتے کی لاشیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی کہ وہ زندہ نہیں رہتا ہے, وہ تعلق کی وہ جو زندگی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے, کیونکہ اتنی ریزنمنٹس, اتنے شکوے گلے اس کی جگہ لے لیتے ہیں کہ آپ مطلب ایک مسلسل تکلیف میں ہوتے ہیں, جو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم اس بات کو بارہا دفعہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے اوپر کام کر کے اپنے ریزلٹس کو شور کیا کریں. یہ جو تعلقات کی مضبوطی ہے اس میں بھی اپنے نظریات پہ کام کرنا ہے, مجھے ہی گریسفل ایکسیپٹنس دینی ہے, مجھے ہی اختلاف رائے کو اپنی زندگی میں ایک خاص اہمیت دینی ہے, مجھے ہی ون ون کی اپروچ کو لے کر آنا ہے. دین یو ول سی کہ, اور مجھے ہی اپنے تعلق کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو امیدیں ہیں, خواہشیں ہیں, اس کو سیکنڈری نمبر پر رکھنا ہے. تو یہ جب ہم نظریات اپنے تعلق میں لے کر آئیں گے اور یہ میں کروں گی اپنے تعلق میں, تو اس سے انفلوئنس ہوں گے رشتے, اس سے پھر اسٹرینتھن ہوتے ہیں رشتے, نہ کہ میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ اگلا بندہ چینج ہو اور پھر یا پہلے اگلا بندہ چینج ہو پھر میں چینج ہوں. تھینک یو سو مچ آپ لوگ کی فیڈ بیک کا, بہت اچھے سے آپ نے آج کی ٹاپک کو کیا. ناظرین, آج ہم نے بات کی ہے رشتوں کے بارے میں کہ ہم کیسے کچھ چیزیں ایسے کرتے رہتے ہیں جس سے رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ تم ایسے نہیں کرو, ایسے کرو, ڈاکٹر بننا ہے, تم نے یہ کپڑے پہننے ہیں, یہ نہیں پہننے. اس کے بعد ہم obsessed ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے اکارڈنگلی چلانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم رشتے کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے اس کے ایسنس کو ختم کر دیتے ہیں, ہمارے اندر اختلافات آ جاتے ہیں, ہم رشتے کو بس نبھانے کے چکر میں, چلانے کے چکر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. جبکہ رشتوں کا اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کو بہتر بنائیں, ہم اس کو انجوائے کریں, ہم ایز اے پرسن بہتر ہوتے جائیں ایک دوسرے کی مدد سے. ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرنی کہ ہم اس کو ٹھیک کر کے چھوڑیں گے, ہم نے اس کو فیڈ بیک دینا ہے. ہم اس کو بہتر, دوسرے بندے کو بہتر ہونے میں ضرور مدد کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کہتے ہیں کمیونیکیشن از دا کی ٹو ہیپینیس یا کی ٹو اے سکسیزفل ریلیشن شپس. اٹس ناٹ جسٹ کمیونیکیشن, افیکٹو کمیونیکیشن ہمیں آنی چاہیے. ہمیں خود کو سمجھانے سے پہلے دوسرے کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اور جب ہم اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں تو مجھے اختلاف رائے کو پریزنٹ کرنا افیکٹولی آنا چاہیے, اور پھر اگر کوئی اختلاف رائے مجھے سنا رہا ہے, کوئی بات ایسی, تو پھر مجھے اس کو سننا بھی آنا چاہیے. تو خود کو سمجھانے سے پہلے دوسرے کو سمجھیں, اور کسی ریس میں نہ رہیں. ریلیشن شپس, کوئی بھی رشتے جو ہیں اس میں ہار جیت نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو, تم ٹھیک ہو میں غلط ہوں. اس میں کوئی ریس نہیں ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. رشتے ہیں اس میں ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے, بہتری کی طرف جائیں گے, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف جائیں گے. امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک سے آپ نے سیکھا ہوگا, اور ہماری باتوں پہ آپ کو کوئی بھی کامنٹس ہو, کوئی کویشچنز ہوں, آپ کی کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں جو ہم ڈسکس کریں, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ کبھی کبھی شاید آپ کو کتابیں بھی لگتی ہوں اور آپ یہ بھی کہتے ہوں کہ یہ بس کہنے کی باتیں ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. بٹ لیکن اگر ہم خود کو اس میں لے آئیں, اس راستے پہ لے آئیں کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے, اور ہم اس کے بارے میں ہیلپ لیں اور واقعی اس کے بارے میں پڑھیں, خود پہ کام کریں, خود کے نظریات پہ کام کریں, تو واقعی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.